السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قصہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال تھا۔ بالکل۔ لاسٹ ایئر میں نے حج کیا۔ ایک عرفات کے دن ہم مسجد نمرہ میں کافی ٹائم پہلے پہنچ گئے، اندر جگہ مل گئی، خطبہ سنا، پھر ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کے ہم فارغ ہو گئے، نکل گئے وہاں سے۔ لیکن گائیڈنس نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کو علم بھی نہیں تھا، ہم یہ جبل رحمہ نہیں گئے، ہم پھر واپس عرفہ میں ہمارا جو کیمپ تھا وہاں پر آ گئے۔ تو ہم کو یہ جاننا تھا کہ عرفہ کے دن ہم ماؤنٹ آف مرسی یعنی جبل رحمہ نہیں گئے تو یہ ہمارا حج ایکسیپٹڈ ہے یا انویلڈ ہے؟ بس وہی سوال کرنا تھا۔ میں کافی سرچ کیا، اس میں ایک ہی بتا رہا تھا کہ پلین آف عرفہ یعنی سراؤنڈنگ آف عرفہ میں آپ رہیں تو بھی it will be accepted. It's not when Mount of Mercy is not part of Arkan Hajj. Exactly. اس میں کوئی ایک بڑا سا ڈاؤٹ ہے، is it valid or invalid؟ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج میں خاص طور پر عرفہ کا دن، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے نا، وہ حاجی کی زندگی کا بہت اہم ترین دن ہوتا ہے۔ حاجی کا کیا، غیر حاجی کی زندگی کا بھی بہت اہم ترین دن ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں اس دن، جس روز یوم عرفہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حاجی کے لیے بھی، حج کے لیے اس لیے بہتر یہ دن ہے، سب سے افضل دن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یہی عرفہ کا دن، عرفہ حج ہے، عرفہ کا دن ہی حج ہے۔ عرفہ کا میدان، اس کی حدود اور رقبے میں، مسجد نمرہ میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے اور آپ نے قیام اسی میدان میں کر لیا ہے، تو گویا کہ آپ نے جو حج کا فریضہ تھا وہ انجام دے دیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں جبل رحمہ، وہ جو ایک پہاڑ ہے، اس پر چڑھتے ہیں اور وہاں جا کر عبادت کرنے کو اپنے دین کا یا حج کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سعودی اتھارٹیز تو اوائڈ کرتی ہے، آپ کو یہ بتاتی رہتی ہے کہ کسی پہاڑ پر چڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ ٹمپریچر وہاں پر بہت ہائی ہوتا ہے اور آپ کی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ پیر پھسل جائے تو پیر پھسلنے کی وجہ سے کئی حادثے ہو سکتے ہیں، اور حادثہ آپ کی زندگی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کسی بھی طریقے سے وہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ تو سعودی حکومت کی جانب سے امن اور سلامتی کے لیے بہت سارے وسائل پیدا کیے گئے ہیں، اور گائیڈز بھی آپ کو چاروں طرف لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے منی اسٹارٹ ہوتا ہے، اور یہاں سے عرفات اسٹارٹ ہوتا ہے، اور یہاں عرفات ختم ہوتا ہے، منی شروع ہوتا ہے، مزدلفہ شروع ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سائن بورڈز اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ سمجھنا کہ عرفہ، جبل عرفہ یا جبل رحمہ اگر آپ نہیں گئے ہیں تب پھر آپ کا حج درست نہیں ہے، یہ سمجھنا اور سوچنا ہی بے بنیاد ہے، کیونکہ آپ کو یوم عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں قیام کرنا ہے، جو آپ نے کر لیا ہے تو وہ کافی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عرفہ کے میدان کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عرفہ کے میدان میں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پر ظہر اور عصر کو جمع اور قصر کر کے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسا نہ کریں کہ جناب ہم تو مقیم ہیں، ہم مسافر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقیم اور مسافر، یہ حج کی نماز ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، خذوا عنی مناسککم، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے جو ارکان ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو، تو حج ویسے ہی کرو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو وہاں ظہر اور عصر ملا کر پڑھنی ہے، ظہر کے وقت پڑھنی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کہتے ہیں ہم تو حنفی ہیں، ہم تو مقیم ہو گئے، ہم تو فلانے ہو گئے۔ حنفی شافعی مالکی کا تعلق نہیں ہے، آپ نبی کے امتی ہیں، وہاں ویسے نماز پڑھیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو عرفہ، اور اسی طرح سے حاجیوں کو خاص طور پر اور معتمرین کو
کہا جاتا ہے غار سور میں جاؤ، غار ہیرا میں جاؤ، اور وہاں پر حکومت سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ غار سور کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پر راستے خطرناک ہیں۔ کس نے کہا کہ یہ اسلام وہاں جا کر آپ کو کوئی ثواب ملے گا؟ وہاں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کریں، بیت اللہ میں بیٹھ کر عبادت کریں، جہاں آپ کے ایک نماز کا درجہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو آپ غار سور میں جائیں گے، غار ہیرا میں جائیں گے، وہاں تو آپ کو دھکے بھی کھانے پڑیں گے، اور اوپر سے اگر گر گئے تو آپ کے لیے بھی مصیبت آزمائش ہوگی، اور پھر سعودی حکومت کو آپ کہیں گے کہ انہوں نے اہتمام نہیں کیا۔ حالانکہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جبل رحمہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، غار سور جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کون سنتا ہے؟ بہرحال یہ تو کہہ دیں گے وہابی ہیں، بھائی وہابی ہیں، لیکن آپ کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا حج درست تھا، اور انشاءاللہ وہ حج مبرور ہے۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا